बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 8 से 80 की एक और वीडियो के साथ फैज़ुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपके साथ एक फ़र्ज़ी सिनेरियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि फ़र्ज़ कर लीजिए खुदा न खास्ता हम बीमार हो जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। हम अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब तशख़ीस करने के बाद हमें बताते हैं कि हम किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, जिसके नतीजे में वो जो नुस्खा हमें तजवीज़ करते हैं उसमें सबसे अहम दवाई होती है एक एंटीबायोटिक, जो इन जरासीम को, इन बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या फंजाई को हलाक कर देती है और हम सेहतयाब हो जाते हैं। आज हम इसी सिनेरियो को कुछ और आगे लेके चलते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीने बाद हम फिर इसी किस्म की किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब की बार हम ये करते हैं कि हम दोबारा डॉक्टर साहब से मशवरा करने की बजाय उनका पुराना नुस्खा निकालते हैं और उसमें लिखी हुई एंटीबायोटिक ला कर नए सिरे से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फिर हम इस एंटीबायोटिक के ऐसे गर्विदा होते हैं कि हमें जब भी कोई मसला, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी होती है, हम बाज़ार से जाके ये एंटीबायोटिक ख़रीदते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। रफ्ता रफ्ता एक वक्त ऐसा आता है कि ये एंटीबायोटिक अपना काम करना छोड़ देती है। हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं लेकिन शिफायाब नहीं होते, और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस दवाई ने अब हमारे जिस्म पर काम करना बंद कर दिया है, असर करना बंद कर दिया है। हालांकि हकीकत कुछ और होती है, और वह हकीकत ये होती है कि उन बैक्टीरिया या उस फंगस ने इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत या मुज़ाहमत हासिल कर ली होती है, और इसको तकनीकी ज़ुबान में हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और हमारी आज की वीडियो का मौजू यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ पैदा होने वाली मुदाफ़ियत या मुज़ाहमत है क्या, इसका किस्सा क्या है। ये मुदाफ़ियत या मुज़ाहमत दरअसल बैक्टीरिया और फफूंदी में या तो कुदरती तौर पे मौजूद होती है या हालात के तहत पैदा होती है, और एक ऐसी सलाहियत है जिसके ज़रिए ये खुर्दबीनी अजसाम एंटीबायोटिक्स के जहरीले असरात से बच निकलते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ करें कि जब हम बीमार हुए तो उस वक्त हमारे जिस्म में ये बीमारी पैदा करने वाले कोई 1000 बैक्टीरिया मौजूद थे। हमने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की, इसमें से 999 हलाक हो गए, लेकिन इसी दौरान एक बैक्टीरिया ने अपने अंदर ऐसी जीनियाती तब्दीलियां पैदा कर ली कि वो इस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत या मुदाफ़ियत हासिल करने में कामयाब हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, और उसके बाद ये एंटीबायोटिक अब इस बैक्टीरिया को हलाक नहीं कर सकती। बैक्टीरिया के फलने फूलने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। औसतन हर 20 मिनट में बैक्टीरिया दुगने हो जाते हैं। गोया ये एक बैक्टीरिया अगले 20 मिनट में 2, उससे अगले 20 मिनट में 4, उससे अगले 20 मिनट में 8, इसी तरह से फलता फूलता चला जाएगा। आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया मरने की बजाय फलता फूलता चला जा रहा है और आपको बीमार किए चला जा रहा है। इसे इर्तिका या एवोल्यूशन की इस्तिलाह में सिलेक्शन प्रेशर कहा जाता है। एंटीबायोटिक का जहर जब बैक्टीरिया या फफूंदी को हलाक करना शुरू करता है तो ये अजसाम अपनी बका के लिए अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां लाने की कोशिश करते हैं जिनके ज़रिए ये एंटीबायोटिक के जहरीले असरात को कम कर सकें। ये मुदाफ़ियत या मुज़ाहमत इन खुर्दबीनी अजसाम की ऐसी किस्म जन्म देने का बायस बन जाती हैं जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। और एक बार जब कोई जरासीम किसी एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत हासिल कर लेता है तो ये अपने पेश रो से ज़्यादा खौफनाक या ख़तरनाक हो जाता है। पेनिसिलिन सन 1941 में एक दवाई के तौर पर मुतारिफ़ हुई थी, और उससे अगले ही साल इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखने वाला एक बैक्टीरिया सामने आ गया था। उसके बाद से इंकशाफात का ये सिलसिला जारी है। जल्द या बदेर हर एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखने वाला कोई ना कोई जरासीम सामने आ जाता है, और अब तो ये मसला ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया और फफूंदी की ऐसी अक़साम सामने आ रही हैं जो एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखती हैं, और इन्हें हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फंजाई के नाम से याद करते हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारियों को मुतल्लिका एंटीबायोटिक के ज़रिए ठीक नहीं किया जा सकता। माहिरीन को ये भी तशवीश है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि फ़िल वक्त मौजूद एंटीबायोटिक्स अपनी अफादियत, अपनी असर पसीरी खो बैठें। और इस बात का एक खौफनाक पहलू ये भी है
کہ مزاحمت اختیار کرنے کا ایک عمل ایسا بھی ہے جسے ہم پلازمڈ بیس اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں، کہ جسے مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا مزاحمت نہ رکھنے والے بیکٹیریا کو منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ یوں ایسے بیکٹیریا نہ صرف خود اینٹی بائیوٹکس کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ جاتے ہیں، بلکہ یہ اور کئی بیکٹیریا کو بھی اس اینٹی بائیوٹکس سے بچنے کی راہ دکھا جاتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت یا اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کو اس وقت عالمی صحت، خوراک کی دستیابی اور دنیا کی ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں ہر عمر کے ہر شخص کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بیکٹیریا یا پھپھوندی میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پیدا ہونا اگرچہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ہم اینٹی بائیوٹکس کے غیر مناسب استعمال سے اس عمل میں تیزی لانے کا سبب بن رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ نمونیا، تپِ دق، سوزاک اور ان جیسے کئی امراض کا علاج مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نت نئی اینٹی بائیوٹکس کی دریافت اور ان کے حصول کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مریض کا ہسپتال میں قیام ضرورت سے زیادہ طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں علاج کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ متعدی امراض کے سبب ہلاک ہونے والے انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں ہر سال 28 لاکھ سے زیادہ افراد اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت رکھنے والے بیکٹیریا کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی 35 سے 40 ہزار کے قریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آخر اس مسئلے سے کس طرح نمٹا جائے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے کے باعث کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں کچھ اعداد و شمار پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ اعداد و شمار امریکی ادارہ برائے صحت کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں۔ ہر سال لگ بھگ 6,50,000 یعنی 6.5 لاکھ کے قریب انسان کینسر یا سرطان کے علاج کے لیے کیموتھراپی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ضمنی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ضروری ہے۔ صرف سن 2016 میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد ڈائلیسس کے عمل سے گزرے۔ ان لوگوں کو بھی متعدی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے قابل بھروسہ اینٹی بائیوٹکس کی فوری دستیابی ضروری ہوتی ہے۔ سن 2016 میں ہی 33,000 سے زیادہ افراد اعضاء کی پیوندکاری یعنی آرگن ٹرانسپلانٹ کے عمل سے گزرے۔ ایسے افراد میں بھی متعدی امراض کی روک تھام کے لیے مؤثر اینٹی بائیوٹکس کی موجودگی ضروری ہے۔ دنیا بھر میں کئی لاکھ افراد ذیابیطس اور اس جیسے دائمی امراض کا شکار ہیں۔ ان کے مدافعتی نظام کو مدد فراہم کرنے کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس استعمال کی جاتی ہیں۔ سن 2017 میں لگ بھگ 12 لاکھ کے قریب خواتین نے سی سیکشن یا بڑے آپریشن کے ذریعے بچوں کو جنم دیا۔ ان خواتین کو جراحی کے بعد ہونے والے متعدی بیماریوں سے اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے ہی محفوظ رکھا گیا۔ دوسرے لفظوں میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دینے میں اینٹی بائیوٹکس نے اپنا کردار ادا کیا۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کو ان دوائیوں کو مؤثر رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ صحت مند رہا جائے، اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو خود سے اپنا ڈاکٹر بننے کی بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے اور پھر اس کے مشورے کے مطابق دوائی استعمال کی جائے۔ یاد رہے کہ جراثیم میں اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب دوائی کا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال نہ کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اینٹی بائیوٹک صبح و شام لینی ہے، آپ خود سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اسے ایک وقت استعمال کرنا ہے۔ ٹیکنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سب کلینیکل ڈوزیج استعمال کرنی شروع کر دی ہے، اور جب آپ سب کلینیکل ڈوزیج استعمال کرتے ہیں کسی اینٹی بائیوٹک کی تو آپ ان بیکٹیریا کو یہ موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر اس اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیں، اس سے بچ نکلیں، اور پھر آپ اور آپ جیسے دوسرے انسانوں کو بیمار کرنے کا سبب بنتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں ادویات کے صحیح استعمال کے فائدے اور غلط استعمال کے نقصانات کے بارے میں آگاہی پیدا کی جانی چاہیے۔ جن بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن موجود ہے ان کی ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ نہ صرف انسانوں بلکہ ارد گرد موجود جانوروں اور پودوں کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اینٹی بائیوٹکس کو صرف بیماری کے علاج کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس سے بچاؤ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوستو، چلتے چلتے غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتے چلیں۔
اینٹی بائیوٹکس کی اصطلاح عام طور پر ان کیمیائی مرکبات کے لیے یا اس مواد کے لیے استعمال ہوتی ہے جو زندگی کی کسی حالت کے بھی خلاف ہو۔ بالعموم انہیں اینٹی بیکٹیریل یعنی وہ کیمیائی مرکبات جو بیکٹیریا کو ہلاک کرنے کا کام کرتے ہیں، اینٹی فنگل جو پھپھوندی یا فنجائی کے خلاف کام کرتے ہیں، اینٹی وائرل جو وائرسز کے خلاف کام کرتے ہیں، اینٹی پلازموڈیم، اینٹی ملیریل اور اس طرح کی بہت ساری ذیلی گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر صاحب کے نسخے میں جو اینٹی بائیوٹکس لکھی جاتی ہیں وہ بالعموم اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہیں، اور اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے طاقتور ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹکس انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کا باعث نہیں بنتی۔ سب سے بہترین صورتحال تو یہ ہوگی کہ ہم اپنا مدافعتی نظام طاقتور کریں، تاکہ جب کبھی بیماری پیدا کرنے والا کوئی جراثیم، کوئی بیکٹیریا، کوئی فنگس، کوئی وائرس ہمارے جسم پر حملہ آور ہو تو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام خود ہی اس سے نمٹ لے، اسے ہلاک کر دے، اسے تباہ و برباد کر کے ہمارے جسم سے خارج کر دے، ہمیں صحت مند رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔ آئندہ ویڈیو تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔